بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکس ریز پروڈکشن، ایکس رے کی ڈسکوری اور اس کا ایٹامک نمبر کے ساتھ ریلیشن دیکھیں کہ روئنٹن نے 1895 میں یہ بات ڈسکور کی کہ اگر کیتھوڈ ریز یعنی ہائی انرجی الیکٹرانز ایمٹ ہو، یہ الیکٹرانز جا کر اینوڈ کو سٹرائک کریں۔ یہ کیتھوڈ ہے، نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹڈ، یہ اینوڈ ہے، پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹڈ۔ جب یہ ہائی انرجی الیکٹرانز اس کے ساتھ کولائڈ کرتے ہیں تو کولائڈ کرنے کے بعد اینوڈ سے کچھ ایسی ریز پروڈیوس ہوتی ہیں، کچھ ایسی ریز یہاں سے ایمٹ ہوتی ہیں جن کی نیچر ان نون ہے، ان کی نیچر ان نون تھی۔ ان ریز کو جن کی نیچر ان نون تھی انہیں نام دیا ایکس ریز کا۔ ایکس اسٹینڈس فار ان نون، تو ان نون ریز کا نام دیا گیا۔ کس لحاظ سے، کس سینس میں یہ ان نون تھے؟ یہ اصل میں الیکٹرک فیلڈ اور میگنیٹک فیلڈ سے ڈیفلیکٹ نہیں ہو رہے تھے، اس سینس میں یہ ان نون تھے، اسی لحاظ سے ہم نے ان کا نام رکھا ایکس ریز۔ ان ایکس ریز کی نیچر کو اسٹڈی کرنے کے لیے، انالائز کرنے کے لیے ان کے پاتھ میں پوٹاشیم فیروسائنائڈ کا کرسٹل رکھا گیا۔ اب یہ ریز پوٹاشیم فیروسائنائڈ سے پاس ہو کر ان کا ایفیکٹ ایک اسکرین پر اپیئر ہوتا، تو اسکرین پر نہ صرف اس کرسٹل کے ایٹمز کا پیٹرن آ جاتا، جو بھی ایٹمز اس کے انسائڈ موجود ہیں ان کا پیٹرن اسکرین کے اوپر آ جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ اسکرین پر پروڈیوس ہوئے جو ایفیکٹ ہے وہاں سے انالائز کر سکتے کہ ان ایکس ریز کی انرجی یا فریکوینسی کس طرح سے ہے۔ انرجی یا فریکوینسی آپ ان کی بتا سکتے ہیں۔ ایکس ریز کی فریکوینسی کا، ان کی انرجی کا اندازہ بھی اس اسکرین کے اوپر پڑے ہوئے ایفیکٹ سے گیس کیا جا سکتا ہے۔ دوبارہ یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز دیکھیں۔ کیتھوڈ سے کیتھوڈ ریز جب ایمٹ ہوں گے اور وہ اینوڈ کو اسٹرائک کریں گے تو اینوڈ سے ہائی انرجی ریز ریلیز ہوتے ہیں۔ ان ریز کی نیچر ان نون تھی تو انہیں ایکس ریز کا نام دیا گیا۔ ان ریز کے پاتھ میں پوٹاشیم فیروسائنائڈ کرسٹل رکھتے ہیں، وہاں سے پاس ہو کر اسکرین کے اوپر ان کا ایک ایفیکٹ پروڈیوس ہوتا ہے۔ اس ایفیکٹ سے آپ نہ صرف اس کرسٹل کا سٹرکچر بتا سکتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان ایکس ریز کی نیچر بھی بتا سکتے ہیں کہ ان ایکس ریز کی انرجی زیادہ ہے، فریکوینسی زیادہ ہے یا کم ہے۔ ایکس ریز کی فریکوینسی اور انرجی کا پہلے ہم ریلیشن دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ایکس رے کی فریکوینسی، انرجی اور ویو لینتھ کا ریلیشن۔ دیکھیں ہم دو کیسز کنسیڈر کر رہے ہیں، اے اینڈ بی۔ یہ سورس ہے ایکس ریز کا یا کسی بھی ریز کا، یہ بھی سورس ہے۔ اب اس سورس سے جو ویوز پروڈیوس ہو رہے ہیں، ایکس ریز پروڈیوس ہو رہے ہیں، یہ ان کی فریکوینسی ہے۔ فریکوینسی مینس نمبر آف ویوز پاسنگ in a particular time، یا number of wave passing per second is frequency۔ یہ اس سورس کے ایکس ریز کی فریکوینسی ہے۔ اگلے سورس سے جو ایکس ریز ایمٹ ہو رہے ہیں ان کی نیچر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی ٹائم میں یہ ویوز یہاں سے ایمٹ ہوئے، جس ٹائم میں یہ ویوز ایمٹ ہوئے تھے۔ اب نے ان دو ویوز کو انالائز کرنا ہے، ان کے انرجی، فریکوینسی اور ویو لینتھ کا ریلیشن بتانا ہے۔ آپ بتا دیں کہ اے اور بی میں کس کیس میں نمبر آف ویوز زیادہ ہے۔ اے میں نمبر آف ویوز زیادہ ہے تو فریکوینسی زیادہ ہوگی۔ فریکوینسی کو اس سمبل نیو سے میں شو کر رہا ہوں، فریکوینسی زیادہ ہوگی۔ ان ریز کی جن کی فریکوینسی زیادہ ہے انہی کی انرجی زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ انرجی اتنی زیادہ فریکوینسی ہوتی ہے۔ اور کیا ویو لینتھ کم ہے یا زیادہ ہے؟ ان کا ویو لینتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کم ہے، ویو لینتھ کم۔ اس سورس سے ایمٹ ہونے والے ایکس ریز کی فریکوینسی دیکھیں کم ہے، نمبر آف ویوز کم ہے، فریکوینسی کم، انرجی کم ہے اور ویو لینتھ زیادہ۔ ویو لینتھ کا فریکوینسی کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ انورس ریلیشن ہے۔ تو یہ جو ریز ہیں ان کا ایفیکٹ اسکرین پر الگ آئے گا، ان ریز کا اسکرین کے اوپر ایفیکٹ الگ آئے گا۔ تو لہٰذا کرسٹل میں سے پاس ہونے کے بعد اسکرین پر جو ایفیکٹ پروڈیوس ہوگا وہاں سے آپ ایکس ریز کی فریکوینسی اور انرجی کا اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایٹامک لیول پر اگر آپ اس اینوڈ کے اندر ایٹمز کو دیکھیں، ایٹامک لیول پر یہ ایکس ریز کیسے جنریٹ ہوتے ہیں، اس کا بہتر کنسیپٹ ہم سیکنڈ ایئر فزکس میں پڑھیں گے، یہاں پر بھی میں بریف کر لیتا ہوں۔
देखिए मैं एक एटम या का कंसिडर कर रहा हूँ, सपोज ये एक एटम मैं कंसिडर कर रहा हूँ। इस एटम का ये होगा K शेल, L शेल, M शेल। अब K शेल में सपोज ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ। जब कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स आकर इस टारगेट के एटम्स को स्ट्राइक करेंगे, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहा है, तो इसकी हाई एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट होगा। चूँकि एटम के बाकी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद है, तो इसके लिए कोई वैकेंट स्पेस यहाँ मौजूद नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ से नॉकआउट होने के बाद यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस क्रिएट होगा, एक होल क्रिएट होगा। इस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो L शेल से आएगा या M शेल से आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन L शेल से आ जाए तो यहाँ पर एक एक्स रे रिलीज़ होगा, एक फोटोन रिलीज़ होगा, इसको हम एक्स रे फोटोन कहते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स हायर से लोअर शेल में आते हैं, फोटोन्स रिलीज़ होते हैं। इस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन L शेल से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। अगर वहाँ से आ जाए, अगेन एक फोटोन एमिट होगा। इस फोटोन का नेम क्या होगा, अगले फोटोन का नेम क्या होगा? फोटोन के नेम के साथ हमेशा हम उस शेल का नाम लिखते हैं जिस शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है? K से, तो K लिखेंगे, इसका नाम भी K होगा। अब अगर K से एक शेल ऊपर यानी L से इलेक्ट्रॉन आकर इस स्पेस को फिल कर लें, तो जो एक्स रे फोटोन एमिट होगा इसका नाम होगा अल्फ़ा। अब ये होगा K अल्फ़ा। इस फोटोन का नाम होगा बीटा, K बीटा। तो अगर एक शेल ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन आ जाए अल्फ़ा, दो शेल्स ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बीटा। तो इस तरह से आप नाम रख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ था L से, तो जो एक्सरे फोटोन रिलीज़ होगा वो L होगा, L अल्फ़ा या L बीटा। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी ही उसके नॉकआउट होने से प्रोड्यूस होने वाले एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो K अल्फ़ा या K बीटा की एनर्जी L अल्फ़ा या L बीटा से ज़्यादा होगी। वो मोज़लेज़ लॉ में हम डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक लेवल पर इस तरह से एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। अब मोज़लेज़ लॉ 1913 में, वो था 1895 का केस। 1913 टू 1914 मोज़ले ने क्या किया, उसने 38 एलिमेंट्स चेंज किए। जो एनोड है, या पहले एल्यूमिनियम यूज़ किया, बोरॉन यूज़ किया, प्लैटिनियम यूज़ किया, गोल्ड यूज़ किया, तो उसने एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक 38 एलिमेंट्स यूज़ किए एज टारगेट एलिमेंट्स, एज एनोड्स। और हर एक केस में जो एक्सरेज रिलीज़ हो रहे थे, उन एक्सरेज की नेचर को वो स्टडी करता गया। तो उन्होंने एक स्ट्रेंज बात ये देखी कि जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, Z से मैं एटॉमिक नंबर को शो कर रहा हूँ, जितना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है उसके एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी बढ़ती जाती है। जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो उन्होंने एक लॉ प्रेजेंट किया, वो लॉ इस फॉर्म में प्रेजेंट किया, ये अंडर रूट फ्रीक्वेंसी है इक्वल टू AZ माइनस B। A और B दो कॉन्स्टेंट्स हैं, A प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, B इज़ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बहरहाल इनके डिटेल्स आपने नहीं देखने। इसी लॉ को इस तरह से भी शो किया है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर आप कांस्टेंट्स हटा दें, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। तो यहाँ से मोज़लेज़ लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं कि द अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट एलिमेंट। अगर आप यहाँ से अंडर रूट कैंसिल कर लें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो ये या स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, अगली तरफ स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से अगेन मोज़लेज़ लॉ को किस तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। और आप एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाए, एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी और उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ कम होता जाएगा। तो मोज़ले के ऑब्जर्वेशंस ये थे, नंबर 1 कि जो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। नंबर 2, उन्होंने ये देखा कि जो K शेल से प्रोड्यूस होने वाले एक्सरेज हैं उनका वेवलेंथ शॉर्टर है, यानी एनर्जी ज़्यादा है L शेल से प्रोड्यूस होने वाले एक्सरेज की बनिस्बत। मोज़लेज़ लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है?
موزلے نے کیمسٹری کی ساری پکچر کو چینج کر دیا. اگر آپ تھوڑا سا بھی سیکنڈری کیمسٹری کے ساتھ اسے ریلیٹ کر لیں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ جائے گا. موزلے سے پہلے موزلے کے بعد کیمسٹری بالکل ڈفرینٹ تھی. موزلے سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو مینڈلیف نے پیریوڈک ٹیبل بنایا تھا جس میں بہت ساری ڈسکرپنسیز تھیں. اصل میں مینڈلیف نے ایٹامک نمبر کی بجائے ماس نمبر کے لحاظ سے ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کیا تھا جس کی وجہ سے کنفیوژنز آ رہے تھے. موزلے وہ فرسٹ سائنٹسٹ تھا جس نے یہ بات کہی کہ ایلیمنٹس کی فنڈامنٹل پراپرٹی ماس نمبر نہیں ایٹامک نمبر ہیں. تو لہٰذا موزلے نے جب ایٹامک نمبر کے لحاظ سے ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کیا تمام کنفیوژنز جو کہ مینڈلیف پیریوڈک ٹیبل میں تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی اور ماڈرن پیریوڈک ٹیبل وجود میں آیا. تو موزلے نے کریکٹ پوزیشننگ آف ایلیمنٹس کی. فار ایگزامپل اگر آپ پوٹاشیم اور آرگون کا کیس دیکھیں, پوٹاشیم کا ایٹامک نمبر 19, آرگون کا 18, ماس نمبر یا 39 یا 40. اگر آپ نے ماس نمبر کے لحاظ سے کلاسیفائی کیا تو پوٹاشیم پہلے آئے گا, آرگون بعد میں آئے گا. مینڈلیف کے ٹیبل میں اسی طرح سے تھا. مگر جب موزلے نے کلاسیفائی کیا اس نے ایٹامک نمبر کے لحاظ سے کلاسیفائی کیا تو اس میں آرگون پہلے آئے گا with 18 ایٹامک نمبر, پوٹاشیم بعد میں آئے گا with 19 ایٹامک نمبر. تو اس طرح سے ان ایلیمنٹس کی پوزیشنز کریکٹ ہو گئی. سیکنڈ انہوں نے بہت سارے نیو ایلیمنٹس ڈسکور کیے. کیسے ڈسکور کیے؟ فار ایگزامپل ایک ایلیمنٹ سوڈیم ہے ایٹامک نمبر 11. انہوں نے دیکھا کہ ایک ایلیمنٹ سوڈیم کی طرح ہے, ایک ایلیمنٹ ایکس بالکل سوڈیم کی طرح ہے مگر اس کی نیچر ہم بتا نہیں سکتے کہ کون سا ایلیمنٹ ہے. جب اس ایلیمنٹ سے ایمٹ ہونے والے ایکس ریز کو انالائز کیا گیا تو ان ایکس ریز کی انرجی سوڈیم کے ایکس رے کی انرجی سے زیادہ تھی. سوڈیم جو ایکس ریز پروڈیوس کر رہا تھا اور یہ جو ایکس ایلیمنٹ جو ان نون ہے یہ جو ایکس ریز پروڈیوس کر رہا ہے ان ایکس ریز کی انرجی اس کے ایکس رے کی انرجی سے زیادہ ہے اور یہ بالکل آپس میں کلوز بھی تھے. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ شاید یہ ایلیمنٹ اس ایلیمنٹ سے ڈفرینٹ ہے. بعد میں جب کریکٹلی اسے انالائز کیا گیا تو یہ وہ ایلیمنٹ تھا جس کا ایٹامک نمبر 12 تھا. تو اس طرح سے ایک نیا ایلیمنٹ ڈسکور ہوا جو کہ فیچرز میں سوڈیم کے بہت ہی کلوز ہیں مگر ایکس ریز کی نیچر اس کی سلائٹلی ڈفرینٹ تھی. تو ڈفرینٹ ایٹامک نمبر ڈفرینٹ ایلیمنٹ یہ ایلیمنٹ ڈسکور ہوا. اس طرح بہت سارے نئے ایلیمنٹس ڈسکور ہوئے. تھرڈ, کچھ ایسے ایلیمنٹس تھے جن کے ایٹامک نمبرز ان نون تھے. اب فار ایگزامپل ایک ایلیمنٹ اے ہے, ایک ایلیمنٹ بی ہے, اس کا ایٹامک نمبر ہے 15, اس کا ایٹامک نمبر ہے 18. ٹھیک ہے. اب یہ دو ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کے ایٹامک نمبرز ان نون ہیں. اس کے ایکس ریز کو آپ اسٹڈی کر لیں, فریکوینسی کم انرجی کم. اس کے ایکس ریز کو اسٹڈی کر لیں, فریکوینسی زیادہ انرجی زیادہ. اب یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کے ایکس ریز کو اسٹڈی کیا گیا تو اس کے ایکس ریز کی فریکوینسی اور انرجی ان دونوں کے ان بٹوین آ رہی تھی, ان دونوں کے ان بٹوین. تو انہوں نے کہا کہ اس ایلیمنٹ کہ ایکس ریز کی فریکوینسی اور انرجی چونکہ ان بٹوین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایٹامک نمبر ہو سکتا ہے 16 ہو یا 17 ہو. تو اس طرح بہت سارے ایسے ایلیمنٹس جن کے ایٹامک نمبرز ان نون تھے ان کے ایٹامک نمبرز گیس کیے گئے تھرو موزلیز لا. تو موزلیز لا کے ذریعے پیریوڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کی پوزیشنز کریکٹ کی گئی, بہت سارے نئے ایلیمنٹس ڈسکور کیے گئے. کچھ ایلیمنٹس جو پہلے سے ڈسکورڈ تھے ان کے ایٹامک نمبرز ان نون تھے وہ ایٹامک نمبرز کیلکولیٹ کیے گئے. تو یہ تھا پورا کنسیپٹ ایکس ریز کا. کچھ بورڈز کی بکس میں ایکس ریز کے پراپرٹیز اور یوزز بھی دیے ہیں, وہ اصل میں سیکنڈ ایئر فزکس میں زیادہ ڈیٹیل میں ہے تو اسی لیے میں نے اسے ایکسپلین نہیں کیا. اگر آپ نے اسے دیکھنا ہو تو بک سے جنرلی دیکھ لیں, وہ جنرل نالج کی طرح کے پوائنٹس ہیں. سی یو ان دا نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ.